جہاں تک عام بیکٹیرین ورمز، مختلف قسم کے ورمز ہیں. کیا کیا نام ہے یاسر؟ ہک ورم ہے، ٹینیا ہے، ٹیپ ورم بھی ہوتا ہے، ٹیپ ورم ہے، اور تھریڈ ورم، تھریڈ تھریڈ ورم. ہاں تھریڈ ورم تو عام چمونے جس کو کہتے ہیں. جی، اور ہک ورم تو آپ نے کہہ دیا، حکمہ یہ 3-4 قسم کے ہیں. سب سے مشکل ہک ورم ہے جی، جو لٹکا رہتا ہے ہر جگہ. عمومی طور پر ورمز میں ایک ایسی دوا ہے جس کا لوگ کم استعمال کرتے ہیں مگر بہت ہی افیکٹو، وہ سٹینم ہے. دوسری دوا جس کا عموماً کم استعمال ہوتا ہے یا غالباً ہوتا ہوگا لیکن میرے علم میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ ہے سیباڈیلا. سیباڈیلا کو چھینکوں کے ساتھ اتنا وابستہ کر لیا گیا ہے کہ عموماً چھینکوں کے لیے دماغ میں آتی ہے. حالانکہ سیباڈیلا بھی ورمز کو ختم کرنے میں ایک چوٹی کا اثر رکھتی ہے. اور بہت سی ایسی چھینکیں ہیں جن کا ورمز سے تعلق ہے. وہ جو اندرونی میوکس میمبرینز کو جب اریٹیٹ کرتی ہیں بعض ورمز، تو یہ بھی ایک میوکس میمبرین ہے. وہ سارے میوکس میمبرین میں وجود ہسی پیدا کر دیتے ہیں ورمز، اور اس کی وجہ سے جو چھینکیں آئیں گی وہ اسی سے رکیں گی. تو اصل میں وہ ورمز ہیں جو ذمہ دار ہیں. اور تیسری دوا جو ہک ورم کے لیے چوٹی کی دوا ہے، وہ ہے، میں نے ایک دفعہ وقف جدید میں ایک کمبینیشن بنایا تھا ورمز کا، تو بالعموم کام آ جاتا تھا. لیکن اصل میں بہت سی دوائیں ہیں جن کا تعلق ہے، اس لیے بعض حالات، بعض ملکوں کو پیش نظر بعض کمبینیشن وقتی طور پر بنانے چاہیے، کیونکہ اکیلی دوا سے ورمز کا علاج کرنا زیادہ صبر طلب معاملہ ہے، اور وقت آج کل تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے ہر مریض کا پہچان کر یہ فلاں کا ہوگا وہ مشکل پڑ جاتی ہے. اس میں مجھے اب یاد نہیں کیا کیا دوائیں رکھی تھیں، لیکن میرے نزدیک یہ 3 دوائیں بہت ہی ایفیکٹو ہوں گی اور بہت حد تک کافی ہو سکتی ہیں. پھر جو بچیں گے ان کا علاج الگ ہو سکتا ہے. سٹینم کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ یہ یوں ایسا اثر رکھتی ہے جیسے ورمز کو پگھلا دے گی، اور پگھلانے کا جو اثر ہے ورمز کو، یعنی وہ تحلیل سے ہو جاتے ہیں، ان میں جان نہیں رہتی. یہ بعض دواؤں میں ہے. بعض دواؤں میں اندرونی جو گلینڈولر سیکریشنز ہیں ان کو نارملائز کر دیتی ہیں، تو ورمز کے لیے آب و ہوا مناسب نہیں رہتی. ورمز کو جس قسم کے پیٹ میں، انتریوں میں پلنے کا ماحول چاہیے، وہ ماحول اگر سیکریشنز درست ہو جائیں، بیلنس ٹھیک ہو جائیں، تو ماحول ان کے لیے بگڑ جاتا ہے. تو صحت مند ہوا ان کے لیے پولوٹڈ ہوا بن جاتی ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں. چمونوں کے لیے میٹھا کھلانا ایک اچھا علاج ہے، کیونکہ میٹھے سے چمونے کو بڑی سخت نفرت ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹھے سے چمونے پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ میٹھے سے ایسی نفرت ہے چمونے کو کہ یہ بھاگتا ہے اور انتڑیوں سے باہر نکل کر ارد گرد جب جلد پہ خارش پیدا کرتا ہے تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ یہ چمونے لڑ رہے ہیں. اگر میدا اور انتڑیاں میٹھے نہ ہوں تو چمونا باہر ہی نہیں آئے گا. 2 وقتوں میں باہر آتا ہے چمونا، اور اس کے علاج کے لیے آپ کو اس کا مزاج سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کو صحیح طور پہ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے. ایک یہ انڈے دینے کے لیے باہر آتا ہے، اور رات کے وقت کسی وقت یہ باہر آ کر تو ارد گرد مکد کے ارد گرد جلد پہ انڈے دے کے چلا جاتا ہے. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ایسے بچے جن کو زیادہ چمونے تکلیف دیتے ہیں، ایک ان کو تیل یا ویزلین وغیرہ لگا دی جائے، وہاں اس کے جو انڈے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں. ویزلین وغیرہ کی سرفس کے اوپر یا وہ پھسل کے گر جاتے ہیں، یا وہ افیکٹو نہیں رہتے، وہ فرٹائل نہیں رہتے، تو وہ پھر دوبارہ واپس جاتے ہیں اندر. اس لیے
یہ ذہن میں رکھیں کہ چمونے کی جو عادت ہے یہ کیا ہے، میٹھے سے نفرت کی وجہ سے باہر آتا ہے، میٹھے سے پیدا نہیں ہوتا. اور باہر آ کے جو خارش پیدا کرتا ہے، وہاں اگر مقامی طور پر کوئی چمونہ مار کی دوائی اگر ہوتی ہو آپ کے ہاں، استعمال کر کے دیکھیں، کافی چمونے مریں گے اس سے. لیکن ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں تو کوئی ایسی نہیں ہے بیرونی دوا مارنے والی. ہم تو اندرونی علاج کرتے ہیں اور عادتیں بچھا کے مریضوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ خیال رکھنا اس بات کا. تو انڈوں کی روک تھام اور چمونہ مارنے کے لیے سٹینم اچھی دوا ہے، سیباڈیلا بھی، لیکن سٹینم خاص طور پر بہت اچھی ہے.